السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ الدہر کی آیت 10 سے لے کر انشاءاللہ 14 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس کے اندر جو قواعد و صفات ہیں، یعنی کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک، کس جگہ کھینچنا ہے، کہاں غنہ، کہاں مد، ٹھیک ہے، موٹے موٹے جو قواعد ہیں انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے میں جو دشواریاں ہو رہی ہیں آسانی کے ساتھ آپ قرآن پڑھ سکیں۔ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم لوگ قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ اب کہاں پر پڑھنا ہے، کہاں باریک، اور کہاں گننا ہوگا، کہاں مد، انشاءاللہ ان سب چیزوں کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ انا نخاف، انا نون مشدد، نون مشدد اس نون کو کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید ہو اور وہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ۔ انا الف مد، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے تو اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نخا، خا کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا۔ خا یہاں بھی الف مدہ۔ من ربنا، من ربنا، یہاں ادغام بلا غنہ ہے، ادغام بلا غنہ، نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرف لام اور را میں سے یہاں را ہے، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ ربنا الف مدہ، یو واولین، اور 2 زبر کی تنوین کے بعد ادغام حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے 2 زبر کی تنوین۔ قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یومن عبوسا، عبو واو مدہ، سن، سن اخفاء حقیقی، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرف جیسے قاف ہے۔ یومن عبوسا قمطریرا، ری یا مدہ، را باریک ہوگی، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں 1 زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، اس قمطریرا سے قمطریرا۔ انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، فوقا، قا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے، اللہ کے لام سے
پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے، یعنی پر پڑھا جائے گا، اور یہاں اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے. اللہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، شر رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. ذالک الیوم، یا واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین. ذالک الیوم ولقاہم نظرة وسرورا. لقا قاف پر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور 2 مرتبہ، اور کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. لقاہم نظرہ، ہم نظرہ. یہاں قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. نظرة ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے، یہاں غنہ ہوگا. سرو را پر ہوگی کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ بھی ہوگا. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے سرورن سے سرورا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزا پہلے جیم پھر زا، زا پر کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. وجزاهم، پہلے میم ساکن کے بعد با ہے تو ادغام شفیع ہوگا، یعنی اس میں غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. وجزاهم بما صبروا، صبروا صاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. جن نون مشدد، جنتا ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے. حری یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اور را باریک ہوگی. 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، سے حریرن سے حریرا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. متكئ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ. فی یہاں بھی یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. فی ہا الف مدہ. علی الارائک را پور ہوگی کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پور پڑھیں گے. ارائک تو یہاں مد متصل ہے، کیوں کہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں طول فی توسط فی القصر، اور مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا الف مدہ. یرو را کو پور پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور فی یا مدہ. ہا شم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. شمسا ادغام مع الغنہ کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے. ولا زمہریرا. زم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. ری یا مدہ، یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور را باریک بھی ہوگی. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف
لکھی جو ہے اس کو پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے زم ہری رن سے ولا زم ہری را۔ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ ودانية عليهم، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی اظہار حلقی ہوگا۔ علی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، علیہم ظلال۔ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ غلا، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، غلالھا الف مدہ۔ وغللت، وذللت، وذل، ذال کو لام میں ملائیں گے سختی کے ساتھ کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جائے گا اور 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ذللت، قطو، قطو واو مدہ، طا کو پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، فہا الف مدہ۔ تذلی، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جسے تذلیلاً سے تذلیلا۔ ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔ ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں۔ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا۔